بلند ترین صلوات الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتك ونشر الرياح برحمتك وودد بالصخور میدان ارضك الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السيد العربي المكي المدني القرشي التهامي المصطفى الأمجد محمود الأحمد آمي أبي القاسم محمد بن عبد الله صلوات الله يعصوب الدين مظهر العجائب ومظهر الغرائب علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين وصحبه المنتجبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات الله. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور خانوادہ عصمت و طہارت کے با عزت با شرف عزاداروں، آپ کی خدمت میں 6 محرم الحرام کو ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور عنوان ماہ مبارک محرم الحرام ہے. عالم کل عالم اس وقت سوگ ابا عبداللہ میں رچ بس چکا ہے، اور ہر سال کی طرح ہر ماں نے اپنے بچے کو سیاہ لباس الماریوں سے نکال کر پیش کیا ہے. سیاہ جھنڈے عزاخانوں کی زینت بن گئے ہیں. کچھ گھروں میں اور کچھ عزاخانوں میں مماثلت یہ ہے کہ جب عزاخانے جاتے ہیں تو سیاہ نظر آتے ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں تو سیاہ نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں نے حسین کو اپنے گھر بھی بلا لیا، اور یہ سلسلہ آب و تاب سے جاری ہے. کوئی حد نظر نہیں آ رہی، عقیدت کی حد، عقیدت کی قید نظر نہیں آ رہی.
بس میں کیا کروں، جہاں عزادار تیاری کر رہے ہیں، ماتمدار تیاری کر رہے ہیں، زنجیر زن تیاری کر رہے ہیں، شاعروں نے لکھ لکھ کر کلام امام کی بارگاہ میں تیار کیے ہیں، نوحہ خانوں نے بیٹھ کر پڑھ پڑھ کر اپنی طرزیں اور نوحے امام کے لیے تیار کیے ہیں، کھانا بنانے والوں نے، نیاز بنانے والوں نے امام کے لیے بہترین انداز سے اجناس جمع کرنی شروع کر دی، گوشت جمع کرنا شروع کر دیا ہے، عزاداروں کو اور موسم کو سوچ کر اس اعتبار سے امام کے مہمانوں کے لیے مشروبات بنائے جا رہے ہیں۔ جہاں آپ اتنی تیاری کر رہے ہیں، وہاں آمد محرم کا سن کر کچھ اور لوگ بھی تیاری میں لگ گئے ہیں، جو ہر سال یہ تیاری کرتے ہیں کس مجلس پہ پابندی لگانی ہے، کس جلوس پہ پابندی لگانی ہے، یہ جلوس پہلے نہیں تھا، یہ مجلس پہلے نہیں تھی، وہ بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ہر سال کی طرح، بلکہ میں کہوں گا 1400 سال کی طرح، اس مہینے میں حسین کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا۔ جاگ رہے ہو؟ محرم کے مہینے میں لبیک یا حسین، یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، ماہ مبارک کے محرم میں جیت حسین کا مقدر ہے۔ اب تم فیصلہ کر لو تمہیں کس سمت میں ہونا ہے، تمہیں مجلس والوں میں ہونا ہے یا پابندی لگانے والوں میں ہونا ہے۔ مجلس والوں میں ہوگے تو حسین کے ساتھ ہوگے، حسینی کہلاؤ گے، پابندی لگانے والوں میں ہوگے تو یزیدیوں کے ساتھ ہوگے، یزیدی کہلاؤ گے۔ کل بھی حسین جیتا تھا، آج بھی حسین ہی جیتے گے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، لگے نعرہ حیدری۔ بس کیا کہنے آپ کی سماعت کے جاگ رہے ہیں نوجوان، ماشاءاللہ۔ آپ نے فیصلہ کرنا، دنیا نے فیصلہ کرنا ہے جعفری صاحب کہ کس سمت میں ہونا ہے، کس سمت میں ہونا ہے۔ اور جب آغا جی نتیجہ پہلے سے بتا دیا گیا، آپ توجہ نہیں کر رہے، آپ کسی مقام پر جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ فلاں کھیل ہے اور اس کھیل کا نتیجہ طے ہے، یا فلاں امتحان ہے اور اس امتحان کا نتیجہ طے ہے، کیونکہ اس امتحان میں پوچھے جانے والے سوالات پہلے سے بتا دیے گئے ہیں۔ توجہ کرو عزیزارو، سوالات کے جوابات بھی معلوم ہیں، کس سمت میں جانا ہے یہ بھی معلوم ہے، بس تمہارے اندر کی غیرت جاگنی چاہیے، بس تم باضمیر ہونے چاہیے۔ تم نے اپنے اندر کے انسان کو مار دیا ہو، اس کی جگہ حسین کا علم لگایا ہو، تم نے اپنے تکبر کو ریزہ ریزہ کر دیا ہو، کالا علم تمہارے دل میں لہرا رہا ہو، کالا علم تمہارے دل میں اعلان کر رہا ہو حسین جیتنے والا ہے اور جتانے والا ہے۔ میں اپنے آپ سے یہ باتیں نہیں کر رہا، یہ تقریر نہیں ہو رہی، آپ کے میرے اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ نے جیتنے والا کیسے کہہ دیا؟ ائمہ نے فرمایا، معصومین کی حدیث ہے، ہم پوچھا گیا میرے اور آپ کے مولا سے، آپ کی جد امام حسین کے بارے میں یہ جملے ملتے ہیں کہ ان الحسین، بے شک حسین، پیغمبر نے فرمایا آمنا صدقنا، آپ نے جو کہا سچ ہے، یا رسول اللہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا سچ ہے، آپ نے کہا محمد رسول اللہ، ہم نے کہا سچ ہے، آپ نے غدیر میں اپنے بھائی کا ہاتھ اٹھا کر بتایا علی ولی اللہ، ہم نے کہا یا سچ ہے آقا، آپ نے کہا ان الحسین، بے شک میرا پیارا بیٹا نواسہ حسین،
مصباح الہدا ہے، ہدایت کا چراغ ہے، مصباح ہے، سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی پیغمبر کو بتانے کی؟ نبی کو معلوم تھا 61 ہجری میں کچھ لوگ نجات تلاش کرنے کے لیے کوفہ سے نکلیں گے، کچھ لوگ ہدایت کی کشتی اور چراغ کو بجھانے کے لیے شام سے نکلیں گے۔ اس وقت اے امت محمدی نجات کی کشتی کا ساتھ دیں، اور یہ طے پایا جائے گا کہ عالم کے باقی رہنے تک، قیامت تک امام کشتی نجات ہے۔ پوچھا فرزند رسول سے، یا رسول اللہ آپ کی جد کا تعارف نبی مکرم نے سفینۃ النجات کرایا ہے، تو کیا آپ باقی 11 امام جو ہیں یا باقی 13 معصومین جو ہیں یہ نجات کی کشتی نہیں ہے؟ سنو اور خوش ہونا کہ امام نے کیا جواب دیا ہے۔ یہ جواب جعفر صادق کے منہ سے ہی اچھا لگتا ہے۔ فرمایا ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، مگر ہماری جد حسین نجات کا وہ سفینہ ہے جو سب سے تیز لنگر انداز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری جد حسین وہ نجات کی کشتی ہے جو طغیانیوں میں سب سے تیز چلتی ہے، مشکلات میں سب سے تیز چلتی ہے۔ بس عزادارو ہم نے کیا، جو لوگ اس دور میں اپنے والد والدین کی طرف سے اس دربار میں ہیں، اس در پہ ہیں، خوش قسمت ہیں، انہیں محنت نہیں کرنی پڑی، ورنہ چونکہ ہمارا یہ ذاکری کی فیلڈ سے تعلق ہے، نواخوانی کی، پڑھنے کی، تو ایسے لوگ کافی ملتے ہیں جو سوالات کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ کچھ دن ہو گئے، کچھ ایسے برادران اہل سنت ہیں جن کی عقیدت کو دیکھ کر میں پریشان ہوں، جن کی محبت اور جن کا سابقہ جو جس جگہ سے وہ بلانگ کرتے ہیں، اور جب میں ان کا اب امام سے عشق دیکھتا ہوں، ان کی امام کی بارگاہ میں، تو مجھے اپنا آپ بڑا کم لگتا ہے کہ ہم امام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم جو پہلے سے مولا کے در پر ہیں، جنہیں ماں باپ نے علی علی کرنا سکھایا ہے، جنہیں باپ دادا سے یہ ورثے میں ملا ہے، جن کے گھر میں حسینی ماحول ہے، ان کا یاد رکھنا، ان کا مرتبہ اور ہے، اور جو یزید کے محل کے قریب بیٹھ کر حسین حسین کر رہا ہے، جو زمانے سے اس دور میں ٹکرا رہا ہے، جو دنیا کو بتا رہا ہے دیکھو حق اس طرف ہے، باطل اس طرف ہے، جس نے امام کو پہچاننا شروع کر دیا، یہ بہت بڑی بات، بہت مشکل مقام ہے عزادارو۔ بس جیسے ہی مجھے حکم ہوگا میں فضائل ترک کر دوں گا۔ ویسے بھی 6 محرم ہو گئی، 7ویں محرم کا چاند اب سے کچھ دیر بعد آپ آسمان پر دیکھیں گے، 7ویں محرم کا چاند آ جائے گا، اور پشاور میں گرد و نواح، ایون کربلا میں بھی میں ایک سال زیارات کے شرف سے وہی تھا، تو میں نے یہ دیکھا مدینہ منورہ میں بھی یہی ترتیب ہے جو ہمارے ہاں ترتیب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، آپ کے بزرگوں نے جو یہ ترتیب رکھی ہے، 7ویں کو مولا کا، قاضی عباس کا، 8ویں کو شہزادے کا، 9ویں کو چھوٹے شہزادے کا، تو بہت سے عرب ممالک میں بھی یہی ترتیب رکھی گئی تھی۔ اور میں مدینہ منورہ میں تھا 2013 میں، محرم الحرام میں حج کے بعد وہاں موجود تھا، اور عاشورہ میں نے جناب سیدہ کے روضہ مبارک پہ ہم نے کیا، اور حرہ کے قطیف کے سادات کے ساتھ مل کر کیا۔ ہماری قسمت بڑی اچھی ہے کہ ہم پشاور میں بھی ہو تو سادات کے ساتھ ہوتے ہیں، اور مدینہ میں بھی ہو تو سادات کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سادات کا آنے کا انداز 10 محرم کو اس دور میں بھی یہی تھا کہ اپنی جد کے لیے سیاہ لباس پہن کر آئے، اور جنت البقیع میں انہوں نے آئمہ کے روزوں پر حاضری دی، عزاداری کی۔ حضرت شیخ قاسم کے روزے پہ عزاداری ہوئی بقیع میں، آخر جا کر حضرت شیخ محمد علی العامری کے روزے پہ عزاداری ہوئی، اور پھر اس طرف جو بقیع غرقد ہے، جو پیغمبر نے جس کو واضح کیا ہوا ہے، آئمہ بقیع کے روزے پہ عزاداری ہوئی۔ جس انداز سے ہوئی اس میں فرق ہے،
مگر مدینہ کے چپے چپے میں عزاداری ہوتی رہی، اور پھر 126 امام بارگاہوں کا ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ اتنے، اب پتہ نہیں کتنے ہوں گے، کیونکہ ذکر حسین میں نے کل ناصر بھائی کے گھر کہا تھا برکت ہے ذکر حسین میں، خون حسین میں بھی برکت ہے اور ذکر حسین میں بھی برکت ہے، یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھیلتا ہے، بڑھتا ہے۔ عزاداری کے ڈی این اے میں برکت ہے، آپ کے علم میں عزاداری کے ڈی این اے میں برکت ہے، اور یہ ڈی این اے بنانے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، شام کی ملکہ ہے، زینب عالیہ ہے، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہاں زمین میں ہر گھر کے نیچے امام بارگاہ ہیں، ہر گھر کی بیسمنٹ میں امام بارگاہ ہے، اور چونکہ پابندی ہے وہاں پہ رسمی عزاداری میں جلوس نکلتا نہیں ہے، تو ایک عالم دین تھے جو وہاں نماز پڑھاتے تھے، ہم نے 10 محرم ان کے ساتھ منانا شروع کیا، اور 10ویں شب، اور کافی زیادہ عزاداری ہوئی۔ یہ بات میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں اپنی کوئی شان شوکت بتا رہا ہوں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھائی ہمارے یہاں پہ ہم سے کہتے ہیں آپ لوگ عزاداری کرتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، حسن و حسین مدینہ کے سردار تھے، غم حسین اور عزاداری مکہ میں بھی ہوتی، مدینہ میں بھی ہوتی، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ٹکٹ بھی ہم کرا کے دیتے ہیں، پیکج بھی ہم بابر بھائی سے کرا کے آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، چلیں گے آپ ہمارے ساتھ، مگر لے کر ہم آپ کو جائیں گے، آپ سرخ رومال سے مدینہ نہیں دیکھیں گے، آپ آل رسول کی محبت سے مدینہ دیکھیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے مدینے میں کس مقام پہ علی نے کھیتی باڑی کی ہے، کس مقام پہ نبی نے کھجور کے درخت اگائے ہیں، کس مقام پہ حسنین باغوں میں کھیلتے رہے ہیں، اور کس مقام پہ سغرا اپنے قافلے کا انتظار کرتی رہی ہے، کس مقام پہ محلہ بنی ہاشم ہے۔ دنگ رہ گئے جو اہل سنت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ باتیں ہم کن دنوں میں کریں؟ انہی دنوں میں آپ میسر آتے ہیں تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، عزاداروں کی، سادات کی، بزرگوں کی خدمت میں ادنا طالب علم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بس جو کہے یہ تو پہلے نہیں ہوتا تھا، آج سے 10 سال پہلے یہ نہیں تھا، آج سے 20 سال پہلے یہ نہیں تھا، آج سے 1 سال پہلے یہ نہیں تھا، آج سے 50 سال پہلے نہیں تھا، بس آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، سوال کرنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھنا ہے بزرگوار آپ کی عمر کتنی ہے، وہ بتائے گا 10 سال 20 سال 30 سال، ان سے کہنا آج سے 20 سال پہلے تو آپ بھی نہیں تھے۔ بچوں کرو یاد، جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ہوگا۔ 20 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پہلے تم نہ تھے، مگر اب تم اس وجود کے ساتھ دنیا میں پھر رہے ہو، زمین پہ اپنے وزن کے ساتھ پھر رہے ہو، تم تو ہو، لیکن جس کے صدقے میں دنیا بنی ہو اس کا ذکر نہ ہو، جس کے صدقے میں خدا نے کہا ہو انا کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں، میں نے چاہا کہ اپنی معرفت کر رہا ہوں، بس میں نے اپنے نور سے محمد کا نور خلق کیا، پیغمبر کا نور خلق کیا، رسول اللہ کا نور خلق کیا، بس محمد کو دیکھتا گیا اور تیرا نور بناتا گیا۔ اسی لیے محمد و آل محمد، ہم کبھی بھی درود میں محمدن و علی آل محمدن نہیں پڑھتے۔ آپ کو وجہ معلوم ہے، ایک بزرگ عالم نے مجھے کم میں کہا، زیارات میں تھے ہم، میں نے کہا جی ہمارے برادران اللہم صلی علی محمدن و علی آل محمدن پڑھتے ہیں، ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، اس کی توجیہ تو بتائیے۔
कोई पैचअप हो सकता है आप लोगों का, तो एक जैसा कर लेते हैं। सुनिएगा, खिताबत के जुमले हैं ताकि मजमा जागता रहे और मजमे का इंटरेस्ट रहे। कहने लगे हम आले मोहम्मद के और मोहम्मद के दरमियान बिला फसल होने के ऐसे कायल हैं कि हम अरबी वाला अला भी आने नहीं देते। मोहम्मद के बाद अली को हम ऐसे मानते हैं कि दुरूद में भी गुंजाइश नहीं है। मोहम्मद और आले मोहम्मद, और मोहम्मद और आले मोहम्मद ने सबसे ज्यादा जिस हस्ती की ताजीम की है, आगे अपने मौजू पे, उस हस्ती को मदीना वाले कमरे बनी हाशिम कहते थे। मदीना वाले कमरे बनी हाशिम कहते थे, बल्कि मैं कहूंगा क्यों कहते थे। अब्बास सिफीन में है, 13 साल का अब्बास सिफीन की जंग लड़ रहा है। मौला अली की खिदमत में आए, मोहम्मद हनफिया जंग करो की जंग, इमाम हसन और हुसैन मौजूद हैं की जंग, जंग हो रही है, तो जो मेरी तरफ कीजिएगा। अब्बास भी मौजूद है। अब्बास 13 साल के हैं, बाकी औलादे मौला अमीर की बड़ी उम्र की हैं, 20 साल से 22 साल से ज्यादा के हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा के। कुछ लोगों ने हज़रत गाजी अब्बास ने जब आके इजाजत मांगी है, मौला अमीर ने कहा जाइए अपने बाप का लोहा मनवाइए, अपने बाप की पहचान करवाइए। हजरत अब्बास और मौला अली में एक चीज कदर मुश्तरक थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है मौला अली की आंखें कुशादा थी, बड़ी बड़ी आंखें। इसीलिए जब अली लड़ते थे, बल्कि और कौन लड़ता था, अली लड़ते थे। आपने इतने इंहमाक से सुना है, आपकी समातों पे मैं सोच रहा था कि क्या किसी और के लड़ने का भी आपको इंतजार है। पैगंबर की नियाबत में कुफ्र के खिलाफ सिर्फ अली लड़ते थे, अली की तलवार चलती थी। इंशाअल्लाह आने वाली मजालिस में मजीद इस पे गुफ्तगू होगी। जब अली मैदान में जाते तो मोहम्मद हनफिया कहते हैं कि मुझे बाबा की कुछ वसीयतें हैं, जब मैदान में जाना अपने चेहरे को छुपा लेना और सिर्फ आंखों से जंग लड़ना, अपने कदमों को पापियादा जंग में जमीन में गाड़ लेना, इस तरह गाड़ना कि दुनिया की कोई कुव्वत तुम्हें अपने मकाम से न हिला सके। तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर जाना, अपने दांतों को बीच लेना, मौला अली का हुक्म। मौला के तमाम सहाबा और मौला के तमाम बच्चे इसी तरह जंग लड़ते थे। हज़रत अब्बास का जिक्र हो रहा था, गए हैं मौला अब्बास घोड़े पर बैठकर, दुश्मन ने देखा कोई बर्क रफ्तारी से अली के खेमे से निकल कर आ रहा है और घोड़ा ऐसे दौड़ आ रहा है कि दौड़ने वालों ने कभी ऐसा घोड़ा दौड़ता हुआ न देखा हो। घुड़सवारों ने ऐसा घोड़ा कभी न देखा। अब्बास आए हैं, सिफीन में हमला कर रहे हैं, मैमना को मैसरा पे उलट रहे हैं, मैसरा को कल्बे लश्कर पे उलट रहे हैं। अब्बास लड़ रहे हैं इस तरह से कि एक शख्स ने शाम वालों के लश्कर में एक आवाज उठाई है, वो देखो ये नकाब में अब्बास नहीं है, अली ने खुद हमला कर लिया। परेशान हो गया, पीछे हट गया लश्कर। अब्बास ने ये सुनना था कि अब्बास ने जो सिया अमामा और जिस सिया लिबास से अपनी उलमा ने लिखा है अपना मुंह छुपाया हुआ था, अब्बास ने अपने चेहरे से वो कपड़ा हटा दिया। अब जिस चांद को बनी हाशिम कमरे बनी हाशिम कहते हैं, ये सुनिए सनद कमरे बनी हाशिम कहाँ से मिली है। हुक्म हुआ, अब्बास बाबा बुला रहे,
امام حسن نے حکم دیا، عباس واپس آئے، تلوار نیام میں ڈالی، مولا علی کے خیمے کے باہر اجازت طلب کی، مولا نے کہا اجازت ہے۔ جیسے ہی عباس خیمے میں داخل ہوئے، عباس کا سیاہ امامہ، عباس کی سیاہ چادر اور خون ٹپکتی ہوئی تلوار دیکھ کر مولا علی نے کہا ھذا قمر بنی ہاشم۔ اس خاندان میں قمر ہونا، اس خاندان میں فقیہ ہونا جہاں پر سارے کے سارے ہدایت کے چراغ، علم کے چاند ہو، شجاعت کے سورج ہوں، جہاں پر قدم قدم پہ ایسی ہستیاں موجود ہو، وہاں پہ قمر بنی ہاشم بننا بہت بڑی بات۔ اور جناب عقیل سے کہا تھا جاؤ کسی بہادر خاتون کے بدن سے ہمیں اولاد ہونی ہے، میری ہمسر فاطمہ زہرا کہہ گئی ہے سلام اللہ علیہا۔ بس تب فاطمہ کلبیہ کے گھر جناب حزام کی بیٹی کے گھر رشتہ گیا اور رشتہ قبول ہوا۔ جناب ام البنین فاطمہ قلبیہ گھر پہ آئی ہیں اور تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں، موجود ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت زہیر ابن قین، مولا علی کے چاہنے والے تھے۔ شب عروسی مادر عباس جب بارات لائی گئی تو یہ دونوں صحابی وہاں موجود تھے، اور کربلا کے واقعوں میں ان دونوں سے روایت بھی ملتی ہے۔ حبیب جب غازی شہنشاہ عمر سعد کے خیمے سے واپس آ رہے تھے، روایتی مجلس کا میں قائل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو سب کچھ علم ہے، میں چاہتا ہوں کچھ ایسی باتیں ہو کہ میری بھی نجات کا باعث بنے اور ہمارے بچے بھی سیکھ سکے۔ کہا تمہیں یاد ہے زہیر، اس جری کی ماں کی بارات جب ہم لا رہے تھے، بس چلتا ہوا عباس کربلا کی خاک پہ رک گئے، کہنے لگے حبیب چچا کیا کہہ رہے ہیں، ذرا بتائیے گا تو صحیح۔ قریب آ کر کہا عباس سننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں چچا بتائیے گا، یہ کیا واقعہ ہے؟ کہا جب آپ کی والدہ ماجدہ کی بارات ہم لے کر مدینہ پہنچے تھے نا، اور جناب امیر کے گھر میں ہم نے آپ کی والدہ کی ڈولی مبارکہ دی تھی، مولا علی گھر کے دروازے پر آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا حبیب ابن مظاہر آج ہم بہت خوش ہیں، آج سیدہ زہرا کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج کلبیہ خاندان کی وہ بہادر خاتون میرے گھر میں آئی ہے جس کے بدن مبارک سے خدا مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کرے گا۔ عباس تب ہم دونوں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، کہا کیا سوال کیا؟ عباس کی بےتابی بڑھتی جا رہی ہے، دونوں صحابیوں کی بات سنتا جا رہا ہے اور شب عاشور بھی ہے۔ عباس نے کہا مجھے چچا جان بتائیے کیا بات کی تھی میرے بابا نے؟ کہا میں نے آپ کے بابا سے پوچھا تھا آپ کو اس بچے کی آمد کا اتنا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، میں کیا بیان کروں، میں نے رسول کی بیٹی سے سنا ہے خدا مجھے فاطمہ قلبیہ کے بدن سے ایک اولاد عطا کرے گا، جو اولاد کربلا میں میرے بچے حسین پہ اپنا خون قربان کرے گا۔ بس آ گیا میں اپنی منزل پر۔ عباس کا سننا تھا، کہا میرے بابا نے یہ کہا تھا، اور کیا کہا تھا؟ کہا میرا بیٹا عباس میری نیابت میں کربلا میں جنگ کرے گا۔ قربان عباس کی خوشی کا عالم نہیں ہے۔ عباس کسی اڑتے ہوئے پرندے کی طرح کربلا میں خوش جا رہے ہیں، وہ یہ روایت موجود ہے۔ بس گئے ہیں جناب سیدہ زینب کے خیمے سے پہلے مولا حسین کا خیمہ ہے۔ آقا 9 محرم ہے، عمر سعد کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مجھے اجازت دو کہ میں جنگ کروں اور آج اس فتنے کو کچل ڈالوں۔
آپ کو علم ہے امام حسین نے عباس کو جواب نہیں دیا، میں کل بھی پڑھ چکا ہوں، سنیے گا، امام حسین نے عباس کو جواب نہیں دیا، اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور بہن کے خیمے میں چلے گئے۔ عزادارو اب جو رونے آئے ہو سنو گے، زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، عباس باہر کھڑے ہیں، بھائی کا نہ سوال کا جواب دیا ہے نہ گفتگو کا جواب دیا ہے۔ زینب کے خیمے میں جا کر کہا زینب تجھے ماں کے حق کا واسطہ ہے، عباس تلوار لے کر باہر کھڑا ہے، ہم نے جنگ کی ابتدا نہیں کرنی۔ زینب اگر کائنات میں تھک رہی تھی، تلوار حکم تھا سیدزادی کا، تلوار لے کے حسین کے قدموں میں رکھ دی، سر اٹھایا، سعد و شمر بلاتے ہیں اور تمہیں امان نامہ دیتے ہیں۔ عباس جلالت کے عالم میں نیزہ لے کر لشکر یزید کی طرف چل دیے ہیں۔ ادھر شامیوں نے بیویوں کے خیمے کے قریب سے گھوڑے دوڑانا شروع کیے اور آوازیں لگانا شروع کی۔ حسین کا سب سے بااعتماد ساتھی، حسین کا بھائی عباس ہم نے توڑ لیا ہے، ہمارے لشکر کی جانب جا رہا ہے۔ جناب ام لبابہ روایت کرتی ہے، سنو، حضرت عباس کی زوجہ روایت کرتی ہے، میں نے مسلح ڈالا ہے، فضل سے کہا ہے، او یہ کیسی خبریں اڑ رہی ہیں، اور میرا عباس تو فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ عباس کو تو آج کے دن کے لیے مانگا گیا تھا۔ جناب ام لبابہ نماز میں حالت میں ہے، وہاں یہ شور ہوا، عباس نے عمر سعد کے خیمے کی تمام جنابیں کاٹ دی، اور تو کسے خریدنا چاہتا ہے؟ عباس جنگ نہیں کرنی، واپس آ گئے ہیں عباس۔ سنو گے آخری مصائب، میری طاقت نہیں ہے کہ میں سنا سکوں، مگر اس کی کیسی طاقت تھی جس نے یہ سب برداشت کیا ہے۔ ہماری زندگیاں مولا عباس پہ قربان ہو۔ عباس وہ جری ہے، بلکہ مجھے معاف کرنا عزادارو، عباس کی قسمت پتہ نہیں کیسی قسمت ہے۔ اول من خرجہ خیام الحسین ابن علی و خیام بنی ہاشم، حمید ابن مسلم کہتا ہے، اس دن بھی مجلس میں پڑھا، علی الاکبر۔ عباس کی کیسی قسمت ہے، عباس نے اپنے سامنے بنی ہاشم کا باغ لٹتے ہوئے دیکھا، اجڑتے ہوئے دیکھا۔ عباس نے اپنے سامنے اکبر کے کلیجے میں برچھی اترتی دیکھی۔ آئے ہیں مولا کی بارگاہ میں جب سب کٹ چکے ہیں، آقا مرنے کی اجازت دیجیے۔ بڑا حسرت و یاس کا جملہ ہے، آپ نے تو سن لیا، پتہ نہیں امام حسین نے کیسے سنا۔ کہا تم میرے بابا کی نشانی ہے، او میرے بھائی کہاں چھوڑ کے جاتا ہے، تو میرے لشکر کا جرنیل ہے۔ فنظر یمیناً و شمالاً، اور دائیں دیکھا علی اکبر کی لاش تھی، بائیں دیکھا حبیب ابن مظاہر کی لاش تھی۔ انصار کو بنی ہاشم کو دیکھ کر کہا، آقا وہ لشکر کہاں ہے، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ حسین نے کہا، اور تیرے پیچھے آتی آتی سکینہ مجھے پتا چل گیا، آج بہت بڑی سفارش لایا۔ سکینہ بابا چچا جنگ نہیں کریں گے، چچا جنگ نہیں کریں گے، بابا دیکھو نا تمام بنی ہاشم انصار کے بچے میرے پاس آ کر بیٹھے ہیں، مجھے کہتے ہیں سکینہ تو کربلا کی واحد ہستی ہے، کبھی عباس کی گود میں ہوتی ہے، کبھی حسین کی گود میں ہوتی ہے، جا چچا سے سفارش کر ایک گھونٹ پانی کا پلا دے۔ پہنائی سکینہ نے عباس کو مشق۔ آج ساتویں ہے نا غازی کے علم پہ سکینہ کی مشق تلاش کرنا، یہ وہ مشق ہے جسے عباس کی آس کہتے ہیں۔ عزادارو آخری جملے سن لو، امام حسین نے بچی کی جانب دیکھ کر کہا، آج تو چچا کو مشکیزہ پہنا رہی ہے، اب سے کچھ دیر بعد جب شام غریبہ میں تماچے لگائے جائیں گے تب میں نہ ہوں گا، عباس نہ ہوں گے۔ الغرض گئے عباس، پانی لے کر واپس بھی آئے عباس، بس راستے میں بازو بھی کٹا دیے، آنکھ میں تیر بھی لے لیا، مشق بھی چھن گئی۔ عباس نے اپنے راہوار کا رخ کربلا میں
پہ آ جاؤ. اب جو گرا ہے گھوڑے کی زین سے عباس, امام زمانہ سے روایت ہے, امام فرماتے ہیں اس پر سلام ہو. جب وہ گھوڑے سے گرا, ارے آسرے کے لیے بازو نہ تھے, عباس کے پاؤں گھوڑے کی رکابوں میں پھنسے, بس میں اور نہیں پڑھ سکتا. کربلا میں جہاں جہاں گھوڑا جاتا گیا, عباس چہرے کے بل کربلا کی خاک پہ. بھائی نے کہا بھائی سے, مجھے بھائی تو کہہ دو. آنکھوں سے خون ہٹایا. عباس کی آخری وصیت, بھائی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. آنکھوں سے خون ہٹا, حسین کا دیدار کیا ہے حسین کا, اور سانس دے دی ہے. اس سے پہلے ایک جملہ کہا ہے, آقا میری لاش کو خیمے نہ لے کر. ختم ہو گئی مجلس, میری لاش کو خیمے نہ لے کر جانا, مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے. بلکہ تاریخ میں لکھا ہے, ایک تو وجہ تھی عباس نے کہا تھا, مگر عباس کا لاشا 9 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ارے 32 برس کے بھائی کی لاش کیسے اٹھا کر لے کر جاتے, بس چھوڑ دیا. لایا گیا ہے علم خیمے کی جانب. ابھی زیارت کرو گے علم کی, اس روایت کے بعد لے آنا علم کو. ابھی زیارت کرو گے علم کی, سنو گے جب خیمے میں علم پہنچا, جناب سکینہ نے کہا بابا آپ علم لے آئے, چچا نہ آئے. آپ علم لے آئے, مشق سکینہ نہ لے کر آئے. کہا بیٹی دونوں کی حالت ایسی نہ تھی کہ میں خیمے میں لے کر آئے. جناب زینب کا وطیرہ تھا, جب کسی شہید کی لاش آتی دونوں بہن بھائی مل کر استقبال کرتے. زینب کلثوم کھڑی ہے اور 32 برس کی کمائی کربلا گئی تھی. حسین عباس کہاں ہے, حسین عباس کہاں ہے, وین عباس, وین عباس. کربلا کی آواز میں جب بیویوں کا شور اٹھا, امام نے جواب کسی کو نہیں دیا, تلوار نکالی. جہاں عباس کا خیمہ لگا ہوا تھا تنابیں کاٹنا شروع کی. عباس کا خیمہ گر گیا,